مجھے لائک نہ کیجیے لیکن سبسکرائب مجھے کیجیے اور شکریہ یوٹیوب کا ادا کیجیے جو اس وقت علم کا دیوتا ہے. کیپ یور موبائل سائٹ، فیل کریں یو آر ان دا کلاس اور میں آپ کے ذہن سے باتیں کروں گا. With the name of Allah Almighty, we are going to discuss Bertrand Russell. What the views are over there, these are not mine. All the views are the views of English critics as well as Bertrand Russell and key book writer. I will only explain to students, it's not my personal views. Function of a teacher. I have a book and this book is Current Prose. Current Prose. Page number 176. From Unpopular Essays, Function of a Teacher. What is the true function of teacher? He will first time in life tell you. First time in life he will tell you what is the true function of teacher, how a teacher should be, what are the responsibilities of teacher and what are the responsibility of government to treat the teacher. Now, what type of questions the university has raised in previous years? What safeguard does Russell suggest against a teachers becoming a tool in the hands of government and how far are they educate? بٹر رسل نے کیا سیف گارڈ بتائے ہیں، کیا تحفظات بتائے ہیں جو کہ ایک ٹیچر کے لیے ہونے چاہیے کہ ٹیچر کسی بھی گورنمنٹ کا ہتھیار اوزار نہ بن جائے. ٹیچر ایک انڈیپینڈنٹ شخصیت ہونا چاہیے جیسے کہ پلیٹو تھا. ٹیچر کی اپنی سوچ اس کے مطابق وہ بچوں کو ٹریٹ کرے، سمجھائے، سکھائے، نہ کہ وہ گورنمنٹ کا غلام ہونا چاہیے. That is the first option, first thing. Clear? Yes. What functions does Russell command for a teacher? ٹیچر کے لیے رسل کیا کہتا ہے کہ کس طرح کا فنکشن اسے پرفارم کرنا چاہیے ٹیچر کو. 3. Russell views on teaching and education have been of immense use down the years. بہت زیادہ رسل کے ویوز کو استعمال کیا گیا ہے. Elaborate with special reference to his unpopular essays. What are the practical difficulties in employing ideal teacher and how can they be overcome? Discuss with reference to unpopular essays. کیا ڈیفیکلٹیز ہیں ایک آئیڈیل ٹیچر کے لیے، اس کی پریکٹس کے لیے، اور پھر ان ڈیفیکلٹیز کو کیسے کنٹرول کیا جائے. First of all, the thing is that you must come to know this thing. When there is a course in university, who is the conductor of university? Governor or some government employee conduct the all mechanism of university. Do you know? یونیورسٹی اسکول کون چلاتا ہے؟ گورنمنٹ چلاتی ہے. سلیبس کون متعین کرتا ہے؟ گورنمنٹ کرتی ہے. ٹیچر کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ وہی سلیبس پڑھائے جو گورنمنٹ نے کہا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ٹیچر کا تو فنکشن ہی ختم ہو گیا. ٹیچر تو ایک ٹول ہے، ڈیوائس ہے، میکینیکل، جو لکھا ہوا ہے اسی کو اس نے چپڑ 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 بولنا ہے، یاد کرانا ہے، لکھوانا ہے. واٹ از دا ٹرو میننگ آف اے ٹیچر؟ ٹیچر کے ٹرو میننگ تو یہ ہے کہ ٹیچر جو وہ سمجھتا ہے بہتر ہے وہ اسٹوڈنٹ کے سامنے لا کر رکھے، جو وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے معاشرے کی وہ لا کر رکھے. ٹیچر از بیسٹ. ٹیچر شوڈ بی آئیڈیل. ٹیچر شوڈ بی دا ڈیسائڈنگ ڈیوائس، ڈیسائڈنگ کریکٹر. ناؤ the function of a teacher is one of the most important and thought-provoking essays of Russell, which compels the reader to think over the real function of a teacher and to ponder that, اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے یہ سے that am I a well taught person؟ کیا میں بالکل ٹھیک پڑھا ہوا ایک شخص ہوں؟ کیا مجھے ٹھیک پڑھایا گیا ہے؟ The teaching profession has almost completely changed nowadays than the old ones. پرانے دور کی نسبت
टीचिंग मेथड तब्दील हो चुका है. Though the teaching profession has an honorable tradition from prehistoric time to today's world, तारीख से लेकर अब तक टीचिंग प्रोफेशन एक अच्छी ट्रेडिशन रखता है और इसे इज्जत दी जाती है. Yet it is quite different in nature and methodology now. लेकिन अब टीचिंग प्रोफेशन तब्दील हो गया है, अब पढ़ाने का अंदाज तब्दील हो गया है. पहले टीचर मुआवजा भी नहीं लेता था, अब मुआवजा लेता है. पहले टीचर के लिए सिलेबस नहीं था, अब सिलेबस मौजूद होता है. In older days, the function of a teacher was to inculcate in his students the ideas he considered to be good and mature. पुराने दौर के अंदर टीचर का काम ये होता था कि वो इनकलकेट कर देता था, वो उंडल देता था अपने स्टूडेंट्स के अंदर वो आइडियाज जिसको वो कंसीडर समझता था कि ये अच्छे हैं और मैच्योर हैं. बट नाउ डेज अ टीचर हैज बिकम लाइक अ प्रोपेगेंडिस्ट. अब तो टीचर एक प्रोपेगेंडा करने वाला है, जो गवर्नमेंट चाहती है उसका प्रोपेगेंडा करता है. ठीक है, अगर वो ज़रूरत है कि मुल्क के अंदर सपोज ऐसी सूरत हाल है कि ऐसा हुक्मरान बन गया है इंग्लैंड का जिसका सरबराह जो हुक्मरान है, मिनिस्टर है, जिसका प्राइम मिनिस्टर है, वो लड़ाका तबीयत का है और चाहता है कि 2-4 कंट्रीज़ के ऊपर हमले कर ले वो, तो वो कहेगा कि मेरी कौम को जो पढ़ाओ सिलेबस उसके अंदर बाइबल में से जंगी कारनामे के जितने भी पोर्शन है वो सारे निकाल के रख दो बाइबल में से, ताकि बच्चे पढ़ें, लोग पढ़ें और एक्सपर्ट हो जाएं कि यस हमें डायरेक्शन बताओ, हमने किस तरफ लड़ना है. तो उसके मुताबिक टीचर उसका प्रोपेगेंडा करता रहेगा. टीचर तो किस लिए गवर्नमेंट का काम कर रहा है. अगर करप्ट हुक्मरान होंगे तो जाहिर बात है टीचर तो उन्हीं को ही फिर वो करेगा, तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा. पॉइंट. Who teaches according to the wish of his employers, अपने मालकों की ख्वाहिश के मुताबिक वो टीच करता है. His only function is to preach the teachings which are in favor of bureaucrats and state. उसका फंक्शन अब ये रह गया है आज के दौर में कि वो ब्यूरोक्रेट्स के और वो स्टेट के बेनिफिट के लिए अब वो टीच करता है, उनके लिए अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है. बट स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन कैन टर्न मैन इनटू अनथिंकिंग फैंटेसीज. लेकिन ये जो स्टेट कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम है ये तमाम तरह इंसानों को बदल देता है कि वो बगैर सोचने समझने वाले पुरफरेब कहानियों के अंदर मस्त रहने वाले फिगर बन जाएं. एंड फॉर हिज ओन सर्वाइवल टीचर मस्ट प्ले द फैक्ट विद द स्टेट कट्स आउट फॉर हिम इन हिज टास्क. और इस काम के लिए स्टेट जो भी हिस्सा बना देती है ये टीचर का हिस्सा है, टीचर ने ये काम करते हैं, जो पैक्ट उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए जाते हैं टीचर को अपने सर्वाइवल के लिए उसे करना पड़ता है. इस वक्त आपके मुल्क में खुदा गवाह है, इस वक्त आपके मुल्क में स्टडी की कोई जरूरत नहीं है. कैन यू बिलीव? जो स्टडी हमारे मुल्क में हो रही थी किसी एक स्कूल की भी जरूरत नहीं है हमें. कैन यू बिलीव? इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरत यह है कि 1 घंटा कंप्यूटर की एजुकेशन, 1 घंटा बस कंप्यूटर की एजुकेशन की जरूरत है. आपकी सारा मीडिया इंग्लिश में होना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज यही है. आपकी मदर फादर, आप मीडिया उर्दू का देते ही क्यों है, चाइनीज का देते ही क्यों है, आप हिंदू का देते क्यों है, आप इंग्लिश मीडिया देते. टोटल घर के अंदर माएँ बैठी हैं, बहनें बैठी, जो भी बैठे वो इंग्लिश में. अच्छा मीडिया लेकर आए, लाजमी है कि आप गंदा मीडिया लेकर आए. लैंग्वेज इंग्लिश हो, आपके अपना मीडिया हो, इंग्लिश लैंग्वेज में हो. सिंपल. इंग्लिश का प्रॉब्लम यहाँ से आपका सॉल्व होता है. सर किस तरह क्या हमारा वो कल्चर को मैं कह रहा हूँ अपने लोग हों वो इंग्लिश में स्पीक करें. मसला हमारा क्या है? आप मसले की तरफ सोचे ना. मसला हमारा कल्चर नहीं है, आप मसला हमारा रोटी है. खुदा खौफी करो यार, 16-16 घंटे हमारे वालदैन काम करके गए हैं, उसके वालदैन भी 16-16 घंटे काम करके गए हैं, हम भी 16-16 घंटे काम कर रहे हैं यार. हमारा बच्चा
5 साल का होता है 16 घंटे काम करना शुरू कर देता है, 14 घंटे, और कहते चाइल्ड लेबर नहीं है, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। ये चाइल्ड लेबर तो है। कोई जरूरत नहीं 1 घंटा कंप्यूटर की तालीम, वो भी 7वीं 8वीं क्लास से उसे देना शुरू करें। घर के अंदर कंप्यूटर हर घर में मौजूद है आजकल। इंग्लिश का मीडिया इंग्लिश कर दें, मीडियम इंग्लिश कर दें, वे ऑफ स्पीच इंग्लिश कर दें। कोई ज़रूरत नहीं। आपका बच्चा जब 13 साल का होगा उस वक्त सिर्फ 1 घंटा रोजाना जाता है, अच्छी सेहत के साथ, अच्छे जहन के साथ आगे आएगा। इंग्लिश उसकी घर की लौंडी है, उसके अलावा कंप्यूटर वो जानता है। उसे बैठाएं, नेट पर पूरी दुनिया काम देती है, कमाए अर्न करे। 11 साल का बच्चा अर्न करना शुरू कर देगा, और वो जब 20-25 साल में पहुंचेगा उसके बाद पैसों के ढेर डॉलर होंगे उसके पास। बस जरूरत तो इस चीज की। ये तुमने गधा बना रखा है, सबको पागलों की तरह लगा रखा है। किस लिए लगा रखा है? गुलाम बनाने के लिए। हम जाए अंग्रेजों के बाद वहां जाके बीए की डिग्री दिखाए, और जी ये डिग्री है, ठीक है जी, या हमारे टॉयलेट साफ करो। हमने क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दैट इज गवर्नमेंट। एजुकेशन होनी चाहिए, मीडिया का एजुकेशन होनी चाहिए। पढ़े लिखे हो, महकूम हो, गुलाम हो, रोजी ना हो, रोटी ना हो, सिस्टम में पूरा बनाया हुआ उन्होंने। और तुम जो तालीम कर रहे हो, तालीम की वैल्यू क्या है? आपका बच्चा बात जाता है, वो कहे जी आप 0 हैं, 0 से शुरू करें, दोबारा आए, यहाँ पर कंटीन पर ठहरे। अब तो कुछ नहीं है। अब अपनी हालतें देख लें। जॉब भी करते हो, सुबह उठते हो, उसके बाद फिर पढ़ने के लिए आ जाते हो, 18 घंटे अपने टाइम देते हो, फिर घर जाकर पढ़ते भी हो, हर टेंशन भी है। यार ये क्या हो रहा है? आपको समझ नहीं आ रही कि इतनी मेहनत करने के बावजूद मिल कुछ नहीं रहा। वहां पर जो है एलिवेटेड कंट्रीज जो है, या जो सिस्टम मैं बता रहा हूं आपको, कंप्यूटर की 1 घंटा क्लास, 4 साल में बच्चा एक्सपर्ट है आपका कंप्यूटर का। 11 साल की उम्र में ही कैन अर्न हिज मनी, अर्न हिज लिविंग। इंग्लिश उसको घर में टेंशन खत्म हो गई। क्यों इतनी लेबर कराते हैं उससे? वो 2 घंटे काम करे, कंप्यूटर पर बैठ कर अर्न करेगा, आराम से जिंदगी जिएगा, शादी भी करे, इस्लामी तरीके से रहे, नमाज भी पढ़े, रोजा भी रखे, हर चीज करे। क्या तकलीफ है उससे? कौन से कल्चर की बात करते हैं? कौन सा कल्चर बच गया है? किस मुल्क का कल्चर बच गया है? पहले ये तो बता दो, किस कल्चर को बचाने के लिए चल पड़े हो? कल्चर अब किसी का नहीं बचा। सर वो एक आइडेंटिटी तो है ना कि उर्दू है भी। अब यूनिवर्सल आइडेंटिटी है। अब आपकी आइडेंटिटी यूनिवर्सल है। आज जिसको हम पूछते हैं ना कि फिलां ने हमारे कल्चर को बचाने के लिए कुर्बानी दी है, कह रहे ये जी बड़ा शख्स है, इसने फिलां 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 सब दिन फिलां फिलां मौलाना फिलां, इसने हमारे कल्चर को बचा दिया, इसने हमारा कमाल कर दिया। 50 साल के बाद लोग उस पर मूतेंगे, जूते मारेंगे उनकी कब्रों को, कहेंगे बहन जो पागल के बच्चे थे। कल्चर यूनिवर्सल दुनिया बन गई है, इकट्ठे मिलजुल के रहना है, सारे इंसान है। ये कौन सा कल्चर होता है? अब यूनिवर्सल कल्चर है। मिक्स हो गया सब कुछ, अब सारे मिक्स हुए पड़े हैं। अब किस चीज के पीछे भागते हैं? अपनी आसानी के पीछे जाए यार। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, आप नहीं समझेंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं कि पढ़े लिखे बेकार बनाने हैं, सिंपल। वगरना ये कैसे मुमकिन है कि बच्चा 14 घंटे पढ़ रहा है और रिजल्ट उसका 0 आ रहा है? कि 14 घंटे पढ़ने के बावजूद भी, और 20 साल एक बच्चा पढ़े और 14 घंटे पढ़े, उसके एक्सपेंसेस काउंट करें, 1.5 करोड़ रुपए का एक बच्चा पढ़ता है। वो वालदैन भी बहुत बड़े जाहिल हैं, वो बच्चा भी बहुत बड़ा जाहिल है। जो 1.5 करोड़ रुपए अपने ऊपर इन्वेस्ट करके खड़ा हो गया, और जी मैं 1.5 करोड़ के बाद MBA करके खड़ा हुआ हूं, क्या फायदा आया उसका? 11 साल से काम करना शुरू करे, 1.5 करोड़ रुपए उसके 20 साल के बाद उसके पास, उसे काम करने की जरूरत नहीं है। किसी भी अमेरिकन बैंक में, किसी भी अल्फला में, किसी दूसरे बैंक में डाल के आराम से घर बैठा रहे, किसी कारोबार में इन्वेस्ट करके बैठा रहे। वेरी सिंपल वाइज है। किस चक्कर में हमें घुमाया हुआ है? दैट इज द एक्चुअली दैट इज गवर्नमेंट which is using the teachers for their own purposes. Understand? Yes, sir. According to Russell, the most important function of a teacher is to inculcate in his pupils beliefs which are wise and sensible. टीचर का फंक्शन ये है कि अपने बच्चों के, शागिर्दों के जहनों के अंदर, प्यूपल्स शागिर्द जहनों के अंदर वो बिलीव्स डाले, इत्तकाद डाले जो वाइज हों और सेंसिबल हों।
in his mature opinion. جو اس ٹیچر کی رائے میں میچور اوپینین میں ٹیچر کے میچور خیال میں یہ جو ٹھیک ہوں، یعنی کہ ٹیچر کو اختیار ہونا چاہیے. جیسے میں ٹیچر ہوں، میں نے آپ سے کہا، میں نے شیئر کیا ایک آئیڈیا، میں نے کہا جی ہمیں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے. کس چیز کی؟ کتنے گھنٹے کی؟ 1 گھنٹے کی. میں نے کہا بھی میرا آئیڈیا ہے، اور کوئی بھی ایماندار سمجھدار جو اس کے بعد انٹلیکچوئل انیسٹی ہے، ایماندار ہے، وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کرے گا. ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتا، کرے گا کیا؟ اس کے انیسٹی ہے تو ریجیکٹ نہیں کرے گا نا. لیکن انیسٹی نہیں ہے تو وہ تو ریجیکٹ کر دے گا. کہ نہیں یار یہ غلط ہے، سب ہمارا کلچر ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، 20 چیزیں کرے گا. اس کو یہ بالکل نظر نہیں آئیں گی چیزیں. مگر اگر میں یہ سمجھتا تو میں اس انسٹیٹیوٹ کے اندر بی اے نہ کراتا، میں یہاں پر ایف اے بھی نہ کراتا. میں یہاں 6 سال کے بچے کہتا کہ آ جائیں جی آپ، اور یہاں پر کمپیوٹر کے 100 کمپیوٹر رکھ لیتا یا 50 کمپیوٹر رکھ لیتا. میں تو ویسے پڑھاتا. اور یہاں پر آیا بھی، یہاں پر جو دوسرے لوگ ہوتے، جتنے بھی لوگ ہوتے، سارے کے سارے انگلش اسپیکنگ ہوتے، اور ہم یہاں پر کھانا پینا سسٹم پورا بنا دیتے. اور 11 سال کے بعد 12 سال کی عمر میں بچیوں کی شادیاں کرا کے انہیں گھر بھیجتے 2 کمپیوٹر دے کر. جاؤ جی کماؤ بھی سی، ارن بھی کرو. اور جب ہمارے انسٹیٹیوٹ میں وہ 6 سال 7 سال سیکھیں گے تو ہمیں بھی تو ارن کر کے دیں گے نا. ہم انہیں کام دیں گے نہیں. جیسے اب بچوں کو اسائنمنٹ دیتے ہیں، چلو جی تھرسٹی کرو پر لکھ کر دو، تو ہم اسے کمپیوٹر میں اسائنمنٹ دیں گے نا کہ جی لو جی یہ پروجیکٹ ہم نے لیے ہوں گے باہر کے ممالک سے، یہ یہاں سے اٹھا کے یہاں پیسٹ کر دو. کمپیوٹر پر کام جانتے ہیں نا، ایکسل کا کام دے دیں گے بچوں کو، بچے میں 2 سال بھی ارن کر کے دیں گے. ہم اس کی شادی بھی کرا سکتے ہیں ان کی. بھائی میٹریمونیل لائف بھی تمہاری اچھی، کماؤ بھی صحیح جوانی کو انجوائے بھی کرو. جب میٹ کرنے کا تمہارا صحیح ٹائم ہے اس کو میٹ کرو. تمہارے پاس وائف اپنی موجود ہے، روزی روٹی بھی تمہارے پاس ہے، گھر بھی تمہارے پاس ہے، اپنا ملک بھی تمہارے پاس ہے، اور کیا چاہیے. لیکن میں ایسا کام شروع کروں گا، گورنمنٹ کنڈیم کرے گی. وہ کہ یہاں پر بھٹو صاحب نے کنجر خانہ کھول رکھا ہے، یہ اس نام پر شادیوں کے نام پر یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ 20 چیزیں آ جائیں گی. مجھے گورنمنٹ بالکل ریجیکٹ کر دے گا. یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ ایک نئی دنیا بنانے جا رہے ہیں. آپ نے تو کہا سر ہمارا کلچر، دوسرا جگہ ہمارا مذہب، تیسرا جگہ وہ کہے گا میرا فلاں چیز، چوتھا جگہ جی فلاں چیز. میں ریجیکٹڈ ہو جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ پروگرس کی طرف ٹیچر کو آزادی نہیں ہے. مجھے مجبوری ہوگی کہ مجھے 15 سال سے بی اے پڑھانا پڑا، 15 سال سے مجھے ایف اے کو پڑھانا پڑا. وہ ماسٹر ایک تھوڑی سی لالچ ہوتی ہے، چلو ماسٹر میں کچھ سمجھ کرنے والے سمجھدار بچے ہوتے ہیں، چلو ہماری بات کو وہ جو آگ بھری ہوتی ہے وہ نکال دیتے ہیں ہم لوگ. یہ چیز ہے. سو ٹیچر کو آزاد ہونا چاہیے تاکہ وہ وائز آئیڈیاز ڈالے. ان اینٹیکویٹی انشینٹ ہسٹری دیکھی جائے گا. اینٹیکویٹی انشینٹ ہسٹری، قدیم ہسٹری، ایز ویل ایز ڈیورنگ دا رینیساں ٹیچرس. اور رینیساں کے دور کے ٹیچر بھی اگر دیکھا جائے، رینیساں کون سا پیریڈ ہے؟ یہ 14 سینچری، 15 سینچری، 16 سینچری. یہ سینچریز جو ہیں 14 15 16 ان کو رینیساں پیریڈ کہتے ہیں. اس میں لوگوں کے اندر بہت زیادہ وزڈم آئی ہے، عقل آئی ہے. لوگوں نے وہ آسمانی دنیایں چھوڑ دیں اور لوگوں نے یہ جو دنیا سامنے ان کی آنکھوں کے سامنے تھی اس کو اپنا لیا. لوگوں کا گاڈ پر یقین کمزور پڑ گیا، اور لوگوں کا اس دنیا کے ہونے پر اور دنیا میں رہنے پر یقین بن گیا. یہ کیا ہے؟ رینیساں ہے. اور بولو بھی صحیح ساتھ، رینیساں. یس. اچھا جی، یہ رینیساں کے ٹیچرز ہیڈ کمپیریٹیولی گریٹر فریڈم. ان کے پاس قدر بہتر آزادی تھی. بٹ ان ماڈرن ٹائمز دس فریڈم اینڈ سیلف ڈٹرمنیشن ایگزسٹ اونلی ایٹ اے ہینڈ فل آف گریٹ ہسٹورک یونیورسٹیز. اب لیکن یہ آزادی اور یہ عظمت یا عزم اب یہ صرف قدیم کو یونیورسٹی اگر ٹریڈیشنل ہیں تو اس میں موجود ہیں، وگرنہ آج کے دور کے اندر ٹیچر کو آزادی بالکل نہیں ہے. دا ٹیچر آف ٹوڈے از ناٹ ایکسپیکٹڈ ٹو ٹیچ وٹ ہی بلیوز ٹو بی رائٹ. آج ٹیچر کو از ناٹ ایکسپیکٹ، اس سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ پڑھائے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے، بٹ اونلی وٹ ہز امپلائرس ڈیسائڈ. لیکن وہ بس وہ پڑھاتا ہے جو اس کا حکمران، جو اس کا مالک جو ڈیسائیڈ کرتا ہے دیٹ ہی شوڈ ٹیچ.
کہ اسے یہ ٹیچ کرنا چاہیے. This institute can never produce good thinkers of a nation. یہ رویہ اچھے تھنکر پیدا نہیں کرے گا نیشن کے، قوم کے. کرے گا جناب آپ خود میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے بڑی ایگزامپلز ہیں خود میرے سامنے. اور اپنے آپ والدین کو دیکھ رہے ہو، آپ کے سامنے بڑی ایگزامپل ہے. آپ اپنی ماں کو دیکھ لیں، 14 سے 16 گھنٹے کے درمیان کام کر رہے ہوں گے یہ سارے لوگ، اور ہم بھی کر رہے ہیں. میرا ٹیچر جب میں 5 سال کا تھا صرف مجھے کمپیوٹر کا 1 گھنٹہ پڑھاتا اور مجھ سے انگلش بولتا اور مجھے انگلش سکھاتا. شاید میری ماں مجھے انگلش سکھاتی، وہ مجھے ابا نہ سکھاتی، میرا کھانا خراب نہ کرتی. وہ مجھے سکھاتی با کھا ڈا ای گا ہ، مجھے یہ سکھاتی. میں اس کا بڑا شکر گزار ہوتا. میں 2 چیزیں ہوتی، انٹرنیشنل لینگویج ہوتی، اور کیا ہوتا، کمپیوٹر. میرا استاد مجھے 1 گھنٹہ سب سکھاتا. مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی اس سارے آگ بگولے میں گھسنے کی. زندگی کے 30-20 سال ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ارننگ کے پیچھے کیا ہے نا، آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ شوق سے پڑھنے آئے ہو. یہی پڑھو کہ یار تھوڑے سے بہتر ہو جائیں گے، سوکھے ہو جائیں گے، کہیں ٹیچنگ کر لیں گے، کہیں پڑھا لیں گے، عزت بھی مل جائے گی. اسی لیے آئے ہو نا میرے بیٹا. ہمارا مسئلہ یہی ہے پاکستانیوں کا، اور کیا ہے؟ اصل تو حقیقت تو یہی ہے. پھر یہ دوسرا ہمارے پاس پھندنا لگا ہوا ہے، کہ باوجہ مجبوری پھندنا لگایا ہوا ہے کہ جی علم حاصل کرو، وہ یہ ضروری ہے بڑا، اور اس علم کے ساتھ انسان میں کہتا ہوں آپ ایک دن بھی سکول نہ بھیجیں بچے کو. یہ میڈیا، یہ آپ کی سوسائٹی بچے کو سارے مینر سکھا دے گا. سکول ہی سے کچھ سکھاتا ہے. اذیت ناک جگہ ہے سکول، تو اذیت ہے یہ. تو آپ جاتے ہیں فیکٹری کام کرتے ہیں، صبح جائیں شام کو آئے، صبح جائیں. سکول کیا تھا؟ فیکٹری تو تھی. صبح گھسے شام کو باہر نکال. انہوں نے ڈانٹا بھی ہے، مارا بھی ہے، باتیں بھی کی ہیں، پیسے بھی نہیں دیے، پیسے بھی الٹے دیے. دیکھنے کے زاویے غلط ہے. اس وقت میں ملینئر ہوتا، مجھے یقین ہے اگر مجھے صرف 1 گھنٹہ کمپیوٹر سکھایا جا رہا ہے میں ملینئر ہوتا. مجھے الف بے پے سکھایا گیا، مجھے مطالعہ پاکستان سکھائی گئی، مجھے انہوں نے کوئی اور سائنس سبجیکٹ تھے وہ سکھایا، مجھے میتھمیٹکس سکھایا. میرا کھانا خراب کر دیا انہوں نے. میرے کسی کام نہیں آئے وہ چیزیں. نہ جیومیٹری میرے کام آئی، نہ وہ کمی، میری کوئی چیز کام نہیں ہے. لوگ کہیں گے واہ جی جیومیٹری کام ہوتی ہے، یہ موبائل آپ کو پتہ چلتا ہے اب جی کتنے انچ کا ہے، کتنے انچ کا جیومیٹری ہے. میرے ابے کو بھی پتہ چلتا ہے. ایک جو سکول بالکل نہیں اسے ہی پتہ ہے یہ موبائل بڑا ہے چھوٹا ہے، یہ ویل بڑا ہے چھوٹا ہے، یہ گھر بڑا ہے چھوٹا ہے. یہ تو عام باتیں ہیں. اس کے لیے میں نے 10 سال ضائع کر دیے میٹرک کرتے کرتے. آپ نے بھی کیے. یہ دیز آر دا اگلی ٹروتھس. یہ بدصورت سچ ہے جس کو ہم پی نہیں سکتے، چبا نہیں سکتے. لوہا ہے گندا جو منہ میں ڈالتے ہیں چبایا نہیں جاتا، نگلنا تو دور کی بات ہے. لیکن خدا را آنے والے اپنے لوگوں کی فکر کرو. بھانجے ہیں، بتیجے ہیں گھر میں ان کو کہتا ہوں کہ پاگل ہے. میں کہتا ہوں خدا خوف کرو، یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کو انٹرنیشنل لینگویج، چلو انگریزی سے تمہیں نفرت ہے، چائنیز سکھا دو. چائنیز سکھا دو. پورا بلک پڑا ہوا ہے، انگریزوں کو ضرورت پڑتی ہے چائنیز سیکھنے کی. جائے گا انگریزوں کو چائنیز سکھائے گا. اس کا کھانا خراب نہ کرو، اس کو برباد نہ کرو. ایک لینگویج کے پیچھے ساری زندگی اس کی تباہ ہو جائے گی. اور وہ نہیں کرے گا پاگل ہیں لو دوستو کہنا انگریزی کا کی کرے گا. بڑا ہوگا ویلا ہوگا. ہم بھی نہیں بیٹھے، ہم بھی تو ایسے بیٹھے ایک لینگویج کے ڈسٹینس پر بیٹھے ہوئے. ہماری ماں پڑھی لکھی ہوتی یا سمجھدار ہوتی، ہمیں تھوڑا ادھر سکھا دیتی تو ہم شہنشاہ تھے. ایک لینگویج ادھر کر دی برباد ہو گیا. ایک لینگویج کا فرق. اب آپ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ آپ کیسے ٹیچر بنتے ہیں دیکھتے ہیں. آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ یار بندہ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. لیکن جب بچے آپ کے سامنے جوان ہو کے بیکار ہوں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یار وہ غلطی تھی، اس کے منہ میں زبان کون سی ڈالنی تھی، ہم نے غلط ڈیسیژن لیا. میرا بھائی ہے، چچا کا بیٹا ہے.
ابھی اس کی عمر 20 سال ہے. جب 14 سال کا تھا انگلینڈ چلا گیا. کیوں؟ اس کے باپ نے اس کو لینگویج انگلش دی تھی، اے لیول او لیول کرایا، 14-15 سال کی عمر میں اسے بھیج دیا. 4 سال ادھر رہا ہے ووڈا فون میں. واپس آئے، میں نے کہا کتنے کمائے پیسے؟ کہ 3 کروڑ روپے کمایا ہے. بولو ویسے ہی انسان ہے نا، لینگویج کا صرف فرق تھا. انویسٹمنٹ بھی تھوڑی ہے، اے لیول پر ختم ہوگی بات. ہم نے انویسٹمنٹ بھی اپنے اوپر زیادہ کی، ایم اے پی ایچ ڈی. ہاں، آؤٹ پٹ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. اسے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 کروڑ اس کے پاس ہے، ساری دنیا گھومے بے شک، عبادتیں کرے، حج کرے، ماں کو خوش کرے، باپ کو خوش کرے، جو مرضی کرے، بہبود کے کام کرے، جو مرضی کرے. اور ہم پاگلوں کی طرح بیٹھے ہوئے رٹے مارنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے یار کیسے ہوگا کیسے. یہی فرق ہے. وہ 3 سال میں 3 کروڑ روپے کما کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہم اتنی عمر ہو گئی ابھی سوچ رہے ہیں یار ہمارا فیوچر کیسا ہوگا، ہم کیا کریں گے آگے. That was the function of a teacher. آج آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ ٹھیک پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جو سوال پہلے تھا. آج ہم سب کو پتہ چل گیا کہ ہم ٹھیک پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں کسی استاد نے نہیں پڑھایا. ٹھیک ہے. جب یہاں پر بچے آتے ہیں اس میرے انسٹیٹیوٹ میں، تو اس وقت کو کہتے ہیں کہ آج 3 مہینے کے بعد کہتے ہیں کہ سر پڑھنے تو آج بیٹھے ہیں. پتہ نہیں پہلے ہم کہاں کہاں پھرتے رہے، کیا کہ آپ درخت کے نیچے آ کے یہاں ٹوٹی ہوئی کرسیوں پر بیٹھے، تو آج پڑھنے بیٹھے. تعلیم کیا ہوتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں آگے. جی، ویئر فرام آئی ہیو ٹو اسٹارٹ. A teacher should remain aloof. A teacher should remain aloof. مجھے تو نہیں. اچھا، یہ ایٹیٹیوڈ never produce thinker. ٹھیک ہے. A teacher should remain aloof from strife of political parties. strife کا مطلب ہے کہ دشمنی، لڑائی، کوشش. aloof کا مطلب جدا. سیاسی پارٹیوں کی لڑائی جھگڑے سے ٹیچر کو الگ رہنا چاہیے. He should be neutral and impartial in his teachings. اسے نیوٹرل ہونا چاہیے اور امپارشل ہونا چاہیے. Russell thinks that the teacher's real function lies in letting the child develop in his inborn faculties. رسل کہتا ہے ٹیچر کا اصل فنکشن یہ ہے کہ وہ بچے کے اندر موجود جو فیکلٹیز، جو بچے کے اندر موجود کوالٹیز ہیں، ان کو کیا کرے، ان کوالٹیز کو باہر آنے دے، ڈیولپ کرے. بچے کے اندر کی کوالٹیز کو ڈیولپ کرے. بچے کو کسی دوسرے آدمی کی کوالٹیز نہ سکھائے. اسے یہ نہ سکھائے بچے کو کہ ونسٹن چرچل جو بڑے بلا قسم کا آدمی تھا وہ دن رات پڑھتا تھا، تم بھی پڑھ، یہ کوالٹی ہے نا. بچے کے اندر اس کا بولنے کی بہت زیادہ حص ہے، وہ بہت اچھا بولتا ہے، تیزی کے ساتھ بولتا ہے، بہت ٹاکٹیو ہے، تو وہ اس کو مینڈ کرے، ٹھیک کرے، تاکہ بچہ آگے جا کر کسی ایف ایم پر بیٹھ کر اچھا اوریٹر بنے، اینکر بنے. بچہ اگر جشیلا ہے بہت زیادہ، تو اس کو ضرورت ہے کہ اس بچے کی اس جوش کو فٹ بال میں لے آئے، کہ تاکہ فٹ بال کا بہت اچھا پلیئر بنے. ٹیچر کا یہ مطلب نہیں بچے کے اندر جوش زیادہ ہے تو وہ اسے کہے تو آئنسٹائن بن جا. یہ تو غلط ہے نا. ہمیں کیا سکھاتا ہے اسکول کے اندر کہ فلاں بندہ تھا، فلاں جو آدمی تھا، وہ آپ کا جو ہیرو ہے، وہ دلہ سر سر رات جاگتا تھا، آپ نے بھی سر سر رات جاگنا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ فلاں بندے نے یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا، تو تم نے بھی ویسے کرنا ہے. وہ بندہ جو ہے اس کے نا جوش زیادہ ہے، وہ ہر وقت گنے لیے پھرتا ہے، وہ لڑنے کے لیے تیار ہے. تم نے اس کو فٹ بال میں لگانا ہے، باسکٹ بال میں لگانا ہے. تم اسے کہتے ہو کہ ہاں جی وہ فلاں جو شخص تھا، فلاں دلہ، اس کی انگلش بڑی اچھی تھی، تو انگلش کا بہت اچھا، تو بھی یاد کر. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ٹیچر کا کام یہ ہے ان بورن کوالٹیز کو بہتر کرنا، کہ نہیں؟ آپ نے جو کوالٹیز ہیں ان کو باہر نکالیں، ان کو ڈیولپ کریں. کیوں پپو؟
Yes, sir. ہاں اینڈ انکریجنگ دا کائنڈلی امپلسز، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اس کے اندر مہربان قسم کے جذبوں کو اجاگر کرے کہ نا بچہ بڑا ہو کر لڑائی جھگڑے کرنے لگ جائے، اس کے اندر محبت والے جذبوں کو اجاگر کرے. دیٹ آر لیٹینٹ ان ہم، اور یہ محبت کے جذبے ہر انسان کے اندر، ہر بچے کے اندر لیٹینٹ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ادروائز thwarting of natural impulses can breed cruel. Otherwise thwarted بڑھنا، thwarting of natural impulses، قدرتی اگر جذبے اجاگر ہو جائیں انسان کے اندر، can breed cruel، تو وہ ظلم پیدا کریں گے، and selfish urges، اور وہ سیلفش قسم کی خواہشات پیدا کریں گے ان دا چائلڈ، بچے میں. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ انسان کے یہ دو دانت وحشت والے ہیں، شیر والے دو دانت ہیں، نوکیلے، گوشت خور ہے، وحشی انسان. یہ دو گائے والے انسان، عجیب کمبینیشن ہے. تو انسان کے اندر محبت والے جذبے اجاگر کرنے چاہیے. اگر اس کے نیچرل جذبے اجاگر ہو گئے، وہ تو انسان دوسرے انسان کو کاٹ جائے گا، کھائے گا، مارے گا، اسے قتل کرے گا. ہمیں اپنی وحشت والی جو وحشی جو نیچر ہے اس کو ٹیم کرنا ہے. ختم تو نہیں ہو سکتی، ٹیم تو ہو سکتی ہے نا، اس کو سدھار سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، ریڈیوس. And make him grow up into criminal or an anti-social creature، اور یا تو پھر وہ کرمنل بن جائے گا یا وہ اینٹی سوشل ہو جائے گا، معاشرے کے ساتھ نہیں رہ پائے گا. کون سا بچہ، کون سا بچہ؟ اس کی مطلب اس کی نیچر کے اس کے اگینسٹ جائیں گے وہ، مطلب ایسا ہی ہوگا. ہاں جی، کون سا بچہ اس کو صحیح تعلیم نہیں دی جائے گی، جس کے اندر مہربان ایلیمنٹس اجاگر نہیں کیے جائیں گے، وہ ویسی ہو جائے گا. ماڈرن سائیکالوجی آلسو affirms and agrees to this viewpoint of Russell. ماڈرن سائیکالوجی بھی کہتی ہے، رسل ٹھیک کہتا ہے. Russell stresses that teachers should act as guardians of civilization. رسل کہتا ہے کہ ٹیچر کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، مالی ہوتے ہیں، سمجھے، محافظ ہوتے ہیں کس کے؟ تہذیبوں کے، لوگوں کے. They should spread and promote the culture of mind. اور انہیں چاہیے کہ وہ پروموٹ کریں، بڑھائیں اور پھیلائیں کلچر آف مائنڈ، عقلی کلچر پھیلائیں، کہ لوگ عقلیت کے ساتھ کام لیں، عقل کے ساتھ کام لیں. ان کا کہنا یہ ہے انگلش رائٹرز کا کہ عقل جو ہے نا، اس سے جھگڑے کم ہوں گے. اگر آپ لوگوں کو جوشیلا بنائیں گے، جوش جذبے اس کے زیادہ ہوں گے، تو پھر لڑائیاں ہوں گی اور بندے قتل ہوں گے. یہ سمپل کا فارمولا ہے. ہمارے ہاں اس کے الٹ ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ عقلیت کی طرف نہ جانا، عقل جو ہے انسان کو کبھی پار نہیں لگاتی. آپ کا جوش جذبہ ہوتا ہے وہ پار لگاتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے، ہمارے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے ہماری تحقیق کو. اور وہ کہتے ہیں یوں نہیں، آپ کے اندر جذبات بالکل مائنر تھوڑے سے ہونے چاہیے، بس وہ شاکے کے لیے ہونے چاہیے. عقل کو استعمال کرنے کے بعد وہ جیسے پہلے سلف مارتے نا گاڑی کو، بس وہ سلف ہونا چاہیے جوش جذبے کا، آگے عقل کام کرے بس، نہیں تو لڑائی کرو گے، تم لوگ مارو گے اس سے. A true teacher must rise above material consideration. ٹیچر کو میٹیریل معاملات سے کوئی تعلق سروکار نہیں ہونا چاہیے، وہ اس سے بالا تر ہونا چاہیے. لائٹ اوپر سے لے لیں. The teacher must rise above the temptation of and must be the real safeguards against the possibility that our civilization may vanish. Civilization may vanish shortly. اچھا، اور ٹیچر کو تحفظ دینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری تہذیب جلد تباہ نہ ہو جائے. ٹیچر مسٹ رائز ابو دا ٹیمپٹیشن آف فلیٹرنگ دا پریجوڈائسز آف دوز ان اتھارٹی. ٹیچر کو یہ نہیں زیب دیتا کہ وہ لوگوں کے اندر تعصب کو اجاگر کرے، فلیٹرنگ بڑھائے، پریجوڈائسز تعصب کو.
अथॉरिटी के खिलाफ, even if he can improve his professional prospects by doing so. अगर टीचर दूसरों की खुशामद करके, किसी अथॉरिटी की खुशामद करके वो उसको प्रोफेशनल को बेनिफिट भी मिल रहा है तो फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए. अक्सर टीचर ऐसा करते हैं. A teacher can be great only if he is fired by the passion to perform positive tasks. टीचर उसी वक्त ग्रेट होगा जब उसके मन में ये जोत लगी होगी कि उसने कोई पॉजिटिव काम करना है. He must have feelings to warm affection towards his pupil. He must have feelings to warm affection. उसके अंदर फीलिंग होनी चाहिए, जज्बात होने चाहिए, उसके जज्बात को तेज़ करने के लिए, वार्म करने के लिए कि वो अपने शागिर्दों के बारे में, एंड जेन्युइन desire to impart to them what he himself believes to be of value. और उसके अंदर ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो लोगों के अंदर वो चीज़ भर दे जो वो समझता है कि वैल्यूएबल है. जमायाँ आ रही हैं रसल पढ़ के अब जमायाँ आती हैं. As matters stand today, जिस तरह के आज के मामलात हैं, teachers are unable to do their best for a variety of reasons. टीचर जो हैं अनएबल हैं टू डू देयर बेस्ट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस. जहाँ तक आज का मामला है, कई वजूहात से की वजह से टीचर आज अनएबल हैं बेस्ट वर्क करने में, कोई अच्छा काम नहीं परफॉर्म कर सक रहे. और वन इज़ दैट दे हैव टू ओवरवर्क विच क्रिएट्स टायर्ड एंड मोनोटोनियस फीलिंग्स. एक बात ये है कि टीचर का वर्क बहुत ज़्यादा है और ये उसे थका देता है और उसे मोनोटोनियस फीलिंग देता है कि हर वक्त, मोनोटोनियस का मतलब उकता देने वाला, हर वक्त एक जैसा. टीचर बार बार एक सिलेबस को पढ़ा के थक जाता है वो. टीचर्स शुड नॉट ओवरवर्क देमसेल्व्स एज वेल एज टू, खत्म हो गया, एज वेल एज टू कंपेल द स्टूडेंट्स टू डू सो. टीचर को ना स्टूडेंट्स को कंपेल करना चाहिए कि वो ऐसा करें और ना ही उसके अपने ऊपर हार्ड वर्क करना चाहिए. अब हम कितना पढ़ते हैं, कितना लिखते हैं, किस लिए लिखते हैं, क्यों पढ़ते हैं? बताओ पढ़ने के मकासद क्या हैं? चलो बताओ, 2 मकासद है बड़े अहम, बता दे. बताओ, स्कॉलर बने फिरते हो इतने बड़े सोने सोने स्वेटर पहन के. लिविंग, अर्निंग, दूसरा सोशल रिस्पेक्ट के हैं, या सिविलाइज होना या वेल मैनर्ड होना. हम 2 फंक्शन कहते हैं, वेल मैनर्ड होना और दूसरा अर्निंग. ठीक है, तो बताइए क्या ये दोनों चीजें स्कूल जाए बगैर हो सकती हैं या नहीं हो सकती? किताबें पढ़े बगैर हो सकती हैं या नहीं हो सकती? मुझे बताओ. हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है. चलो बताओ, आज तक आप किसी ऐसे शख्स को मिले हो जो पढ़ा लिखा भी ना हो और वेल मैनर्ड भी हो? बेशुमार लोग ऐसे, बेशुमार ऐसे. बेशुमार ऐसे. जेल लगाई होती है, पैंट शर्ट पहनी होती है, मैनर्स पूरे होते हैं, अदब के साथ मिलते हैं, नीचे तहजीब के साथ उतरते हैं, खाते तहजीब के साथ है, बातें करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं. यही निशानी है ना पढ़े लिखे की, इंग्लिश बोलता है पाकिस्तान में देखा जाए. अर्निंग भी करते हैं. यार हमारे बच्चे क्या करते हैं यार पढ़ना सिर्फ गरीब के बच्चों के लिए है यार. दुख की बात ये नहीं है. पढ़ना छोड़ के फारिग बैठे तो पढ़ना छोड़ के काम पर जाएं यार. खुदा खौफी करो, ये कहते हैं चाइल्ड लेबर, ये चाइल्ड लेबर नहीं है यार. इससे तो बेहतर है बच्चा चाय के होटल पर जाए. क्यों नहीं जाता वो रेडी लगाए, क्यों नहीं लगाता? ठीक है वो यार, वो शाम को 1 घंटा, सुबह जाए 9 बजे और शाम को 2 बजे बंद कर दे अपनी रेडी. जो भी लगाता है, कंगियां लगाता है, वो स्वेटर लगाता है, वो जुराबे लगाता है, जो लगाता है, 2 बजे है, घर वापस है, लाइब्रेरी में जाकर अखबार पढ़े, टीवी के सामने में टीवी देखे, मूवी देखे, ड्रामा देखे, स्कूल कोई एकेडमी खुली हुई है जाके घंटा वहां पर पढ़े, कंप्यूटर, घर वापस आके सो जाए, खेले कूदे. सिंपल फार्मूला है. आप किस चक्कर में डाल रहे हैं उसे कि सुबह से लेकर शाम तक जानवर बनाते? पढ़ा के फायदा क्या होगा उसे मैट्रिक करने के बाद? वो तो नकारा है, फारग है वो तो.
میٹرک کرنے کے بعد کون سا وہ مکینک بن جاتا ہے؟ ایک اور بھی اسپیکٹ ہے سر، جی بولے میٹرک تک جاتے جاتے والدین کتنی دیر میں ایکسپینسو کی وجہ سے بس ہو جاتی ہے، میٹرک کر کے وہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے. آپ دیکھ لیں ہر بندہ میٹرک کے بعد سر اس کا مطلب ہے کہ کیا والدین بیچاروں کے کیا قصور ہے یار؟ 10 سال میں وہ والدین فارغ ہو جاتے ہیں، 10 10 سال لگ جاتے سال پڑھانے کے بعد سوچے والدین کے کتنے ایکسپینسز ہو گئے اس بچے پر. اور جس والد نے 16 سال پڑھایا ہے بچہ، ایم بی اے کرایا اس کو یا ماسٹر ان ایجوکیشن کرا دیا اس نے، بابا جان مجھے اسے تو نہیں پتا والد کو، وہ تو کہ میرا پتر پڑھ رہا ہے. آپ اپنے والدین سے جو اپنے والدین کے پیسے پر پڑے ہیں، آپ جا کر گھر میں اپنے صابن، کھانا پینا، کپڑا، نہانا دھونا، کرائے کا مکان، کرایہ، یہ ساری چیزیں آپ نے کاؤنٹ کر لیں کہ ایک آدمی جس کا کوئی گھر بر نہ ہو اور پیدا ہو معاشرے میں، اس کی دوا دارو ہر چیز کا کاؤنٹ کر کے بل بنائیں. میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں آج 2013 ہے، اس دور میں آج 25 سال کا ایک لڑکا ہو یا لڑکی 1.5 کروڑ روپے کا پڑتا ہے. جاؤ حساب لگا لو. تو والدین کا کیا قصور ہے یار کہ وہ ساری زندگی کمائے جائیں، اس پر لگائیں جائیں، اور وہ بھی ناکارہ ہو گیا ہے. کیوں نہیں بھیجتے اسے یار ہوٹل پر؟ سکول میں پھر چائلڈ لیبر بند کرو، یہ چائلڈ لیبر ہے سیدھی. اور یہ غریب کے بچے کر رہے ہیں صرف اور صرف. امیروں کو تو پریشانی نہیں ہے، یہ وہ تو بڑے ایزی اچھے سکول میں پڑھتے ہیں، ان سکول میں پڑھتے ہیں جہاں پر مشقت نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے جو ایچ ایس این کا جو نام ہے، جس کی دیواروں کو آپ دور سے شاید دیکھا ہو کبھی آپ نے، اندر جائیں تو اندر سموکنگ کی پلیسز ہیں کہ بچے نے سموکنگ کیسے کرنی ہے اس کو طریقہ کار بتایا جاتا ہے. اندر گھوڑ سواری کیسے کرنی ہے بچے کو وہ سکھائی جاتی ہے. اندر شراب پینے کے مینر سکھائے جاتے ہیں اسے. اٹھنے بیٹھنے کے مینر سکھائے جاتے ہیں اسے. یہ نہیں کہ اٹھ قاعدہ چوکتے شروع ہو جب ادھر یاد کرے بڑا ذہین بچہ ہے ایچ ایس این پڑھانا ہے تو انہیں ٹٹے مارنا نہیں. ادھر اردو ہے نہیں، ادھر چائنیز کے پورشن ہے، ادھر انگلش کے پورشن ہے، ادھر عربک کے پورشن ہے. ہر پورشن الگ الگ بنے ہوئے ہیں. بچہ ویری نیچرل ایٹماسفیئر میں ویری ایزیلی سیکھتا ہے، اور وہ چیزیں سیکھتا ہے جو کام کی ہوتی ہیں. جو کام کی نہیں ہوتی وہ تو ہم سیکھتے ہیں. وہ تو یہ سیکھتا ہے. اور اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ پتا ہے کہ چائنا سے پراپرٹی، چائنا کے اندر سے سامان کیسے لے، بیٹا بیٹھ جاؤ آرام سے، چائنا کے اندر سے سامان لینا کیسے ہے، پاکستان میں بیچنا کہاں پر ہے. اگر ایسا انسٹیٹیوٹ ہو جو 5 دنوں میں آپ کو یہ بتائے کہ آپ 1 لاکھ روپے کے ساتھ چائنا جا کر اور 50,000 خرچ کریں گے، 50,000 روپے کا سامان لے کر آئیں گے، پاکستان کی فلاں مارکیٹ میں جا کر آپ پھینکیں گے اور 70,000 کا وہ بک جائے گا یا 1.5 لاکھ روپے کا بک جائے گا. 5 دنوں میں اگر انسٹیٹیوٹ ایسا بتا دے تو کیا خیال ہے آپ کا، کیسا حال ہوگا؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ یار واقعی کوئی انسٹیٹیوٹ ہے. اور دوسرا انسٹیٹیوٹ یہ ہے کہ وہ 1 کلاس سے لے کر ایم اے ایجوکیشن کرا دیتا ہے، ایم اے مطالعہ ایم اے ہسٹری کرا دیتا ہے، اور بچے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو ایچ ایس این کالج کے اندر وہ بچے جاتے ہیں جو امیروں کے، تو وہ بیٹا آپ جیسی محنت نہیں کرتے. آپ تو خوفناک حد تک محنت کر چکے ہیں، خوفناک حد تک. اور آپ ایچ ایس این کے بچوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح محنت کرتے ہیں وہ جیسے ہم کر رہے ہیں؟ نو یار، نیور. وہاں جاتے ہیں تو ان کو بال کے ساتھ کھلاتے ہیں، بال کے اوپر اے لکھا ہوتا ہے، بال کے اوپر بی لکھا ہوتا ہے. ان کو اگر ایچ فار ہارس پڑھاتے ہیں تو ہارس کے اوپر بٹھاتے ہیں ان کو اور کہتے ہیں یس واٹ از دس، سی ہارس، ہارس، دیٹ از ہارس. ایچ فار ہارس، ایچ ایک بڑا سارا بنا ہوتا ہے، ہارس. ٹری، یس ٹری، یس بیبی دیٹ از ٹری. وہ بچہ اس طرح سیکھ رہا ہے میرے بھائی، وہ محنت نہیں کر رہا. جو ہماری ماں ہمارے ساتھ کرتی تھی، ایسے اٹھاتی تھی، میرا پتر ابا ابا، وہ کہتی تھی، اور ہم کہتے ہیں ابا ابا. جب سے ابا ابا وہ سیکھا ہے تب سے چول بن گیا. ہم جو محنت کرتے ہیں، جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ وہ تعلیم نہیں ہے. یہ تو خدارا، ان کو خوف نہیں آتا خدا کا. یہ ظلم کر رہے ہیں ان غریب عوام کے ساتھ. غریب عوام دیکھو یار، لائٹ بھی نہیں ہے پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ یار کچھ پتہ نہیں اس میں سے نکل آئے جائے. اس میں سے کچھ نہیں نکلنا میرے بھائی. یہ سب چتیاپا ہے. لٹریچر عیاشی کا نام ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، لٹریچر صرف وہی شخص کرتا ہے جس کو علمی بھوک ہوتی ہے، جو درد دل رکھتا ہوتا ہے. اور یہ ارننگ ورننگ کوئی نہیں دینی آپ کو. پھر یہ آپ فلاسفر ہوں گے اپنے تائیں، باتیں ساری آپ کے پاس ہوں گی.
अर्निंग के हवाले से बस सो अर्निंग करनी है तो बिजनेस बस, बाकी सब झूठ है। तालीम देनी है तो फिर अच्छे से अच्छे इदारे में। बल्कि अब तो लोगों ने नया ट्रेंड आ गया, लोग सियाने हो गए। लोग तो बच्चे यहाँ पर, अगले दिन एक लड़का बड़ा परेशान है, मैं क्यों परेशान हूँ यार, परेशानी बड़ी है ये सर जी, मेरी वो सिस्टर है वो प्रेग्नेंट है, तो अब उनके वीज़े का एक मसला हो गया है, उनको हम चाह रहे हैं कि उनकी बर्थ जो है ना बेबी की वो अमेरिका में हो जाए। लोगों के ये मसाइल हैं यार कि जी बच्चे की अमेरिका की नेशनलिटी होनी चाहिए, वहाँ पर बर्थ हो जाए बच्चे की। जिसकी अमेरिकन नेशनलिटी है उसको तो किसी वक्त आप भेज सकते हैं ना कि हाँ जी ये अमेरिकन बॉर्न है, वो चला जाएगा वहाँ पर तालीम हासिल करे, चाहे चैरिटी स्कूल में उसे फेंक दे, वो हीरो है। हम सारी जिंदगी ये सोचते हैं। कोई बात नहीं, अभी रसल और भी है। स्टूडेंट शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड ओनली फॉर एग्जामिनेशन। स्टूडेंट को एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट दे मस्ट हैव द थर्स्ट एंड हंगर फॉर द रियल नॉलेज। अकॉर्डिंग टू रसल, टीचर मस्ट above all inculcate a spirit of tolerance in his pupils। शागिर्दों के अंदर टॉलरेंस रखे, which would enable them to bear and understand manners as well as stand people। वो अच्छे मैनर्स भी रखेंगे और अजनबी लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे। Ignorant tolerance is the very reverse of civilization। और ignorant tolerance is the very reverse of civilization। और अगर टॉलरेंस ना हो तो फिर सोसाइटी तरक्की की तरफ नहीं बल्कि तनज़ली की तरफ जाती है। टू कंक्लूड, अ टीचर इज़ द गार्डियन ऑफ अ नेशन। ही शुड इम्पार्ट ट्रू नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। वो नॉलेज अच्छा स्टूडेंट के अंदर डाले। ही शुड टीच ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ बीइंग इम्पार्शल एंड न्यूट्रल। उसको ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़, माशरती, सामने की, माशरे की, ऑब्जेक्टिव का मतलब माशरे की रियलिटीज़ का पता होना चाहिए और इम्पार्शल हो जाए, न्यूट्रल पैदा हो, किसी को वो किसी के हक में ना हो, किसी पीपल्स पार्टी के हक में ना हो, किसी डेमोक्रेसी के हक में ना ठहरा हो, न्यूट्रल वो देख रहा हो। उस बच्चे को ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए। किसी हिंदू को ये हक नहीं पहुंचता कि बच्चे को पैदा होते ही हिंदू बना दे। न्यूट्रल बच्चा पैदा करे, बड़ा होकर खुद डिसाइड करे कौन सा दीन उसके लिए ठीक है। ये तो ज्यादती है उस बच्चे के साथ जिसको आपने बचपन में हिंदू बना दिया। वो सारी जिंदगी वहीं होकर रह गया, वो न्यूट्रल तो नहीं हुआ। ये तालीम की गलती है, गलत तालीम दी गई है उसे। रादर he should instill the teaching of freedom and tolerance to produce a healthy nation। उसके अंदर आज़ादी और टॉलरेंस दोनों चीज़ें होनी चाहिए ताकि एक अच्छी नेशन पैदा हो सके। If you have questions, you raise the questions। Raise your question। You have not your question, ये क्वेश्चन पोर्शन है। आप सर ये मेथड तो ज़बरदस्त है, सही है, लेकिन बहुत मुश्किल है। अब हमारे माँ बाप के पास तो जो कुछ था उन्होंने वो दे दिया उनको तो मुश्किल होने के लिए बताओ बेटा, आप चाहते हैं कि इसको मुश्किल का लफ्ज़ देकर हम, क्या इतना मुश्किल है कि हम तैयार हैं बाकी और लोगों के भी 30-30 साल जिंदगियों के देने के लिए? इतना मुश्किल है 30 साल देना और सिस्टम को ठीक करना? बिल्कुल, ये तो है कि हमने 14-14 साल 16-16 साल पढ़ा है। इंग्लिश ही शुरू से स्टार्ट हुई है जी, खैर से वो ही नहीं खत्म होने पे आ रही जी इब्रार भाई बोलें, सवाल करें, रेज करें, रीजनेबल सवाल करें। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, लोग भी आपकी व्यूज से और किसी को सवाल करने का। मतलब ये एक पॉइंट इरिटेट कर रहा है कि अगर जिस आप कह रहे हैं कि अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं जी, वो उनको एक बड़ा आसाइश तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो गरीब अगर ये पढ़ना भी छोड़ दे जी, जो कि हम पढ़ रहे हैं, जी जी, तो फिर तो वो ये जो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर ये बढ़ जाएगा। फिर तो हम उनके ज़र खरीद गुलाम और एक बहुत ही अगली सी क्रिएचर बन के रह जाएंगे। अब तो जैसे भी है हम उनको लेवल करते हैं किसी न किसी तरह। अगर हम ये पढ़ना भी छोड़ दें, स्कूल जाना छोड़ दें, हम अपने अपने काम शुरू कर दें, होटलों पे जाएं, बस पैदा होते ही कमाई करने लग जाएं, तो सर वो मतलब जिस तरह होता है कि स्टडी जो है ये आपकी इंटरनल क्वालिटीज़ को बाहर लेके आती है, लेकर आती है।
ٹھیک ہے، آپ کو آپ کے کریکٹر کی اس کو بناتی ہے، آپ کو مطلب ایک انٹلیکچوئل لیول آپ کا بنتا ہے اسٹڈی کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں پھر مطلب کیسے ہوگا پھر؟ آپ کے سوال کے 2 لیول ہیں اور اس کے 2 جواب ہیں، کیونکہ سوال 2 لیول پر ہے آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بچے پڑھیں گے نہیں تو پھر تو ہم اور زیادہ نیچے ہو جائیں گے. جی ایک ریڑھی لگانے والا ریڑھی لگاتا ہے، فروٹ بیچتا ہے، 2000 روپے ڈیلی کماتا ہے، اور ایک ماسٹر ڈگری ہولڈر جا کے کسی کا غلام ہو کے ٹھہرتا ہے، پراپر کہتا ہے کہ میں آپ کا نوکر ہوں جی، مجھے نوکری دے دو. لیکن سر وہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے، ایک تو آپ نے پہلی بات پہلے لیول پر یہ کی ہے کہ پھر تو ہم ان سے کہیں گئے گزرے ہو جائیں گے. تو ریڑھی پر جو ٹھہرا ہوا ہے وہ کار والے کے برابر سٹیٹس رکھتا ہے، آپ ذہن میں رکھیں. لیکن آپ جو اس کے جا کے دربار میں کام کر رہے ہیں، آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ اس کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. اگر وہ آپ کو کہہ دیتا کہ لے جائیں یہ فائل یہاں سے دفاع ہو جائیں. فروٹ والے کو کہے نا کہ چوکو تو فروٹ نہیں لینے میں، اور فروٹ 2 منہ چوک کے مارے گا، چلو تو دفاع ہو جائے، میری ریڑھی دے اندر نہ آئیں. سمجھے؟ وہ آپ کو روزانہ کہتے ہیں کہ فائل اٹھائیں یہاں سر آپ نے سے. ٹھیک ایک ہے. بات دوسری لیول پر بات سن لیں آپ اپنے. دوسرے لیول پر کیا تھا آپ کی بات کا؟ کہ یہی سر کہ پھر تو مسئلے مسائل بڑھ جائیں گے نا. مسائل نہیں بڑھیں گے، پھر آپ کو اویئرنیس دینی ہوگی. صرف ایک اویئرنیس. کون سی؟ غریبوں کو ایک سلوگن دینا ہوگا. وہ سلوگن یہ ہے، کماؤ اور پھر چلے جاؤ. سعودی عرب چلے جاؤ. سولوشن تو نہیں ہے یہ پرماننٹ سولوشن. ہم اپنا ملک چھوڑ کے باہر بھاگ جائیں. اگر آپ کے ملک میں رازنوں کا ڈیرا ہے تو آپ لازمی بھاگیں گے. پھر بھاگنا چاہیے آپ کو. مطلب اگر ہم بھاگتے ہیں تو پھر تو ہم ان کو وہ کھلی آزادی دے رہے ہیں کہ جی چلو جی کھاؤ. کتنے لوگ بھاگیں گے؟ سارے لوگ بھاگ جائیں گے؟ 50% بھاگ جائیں گے؟ 25% بھی بھاگ جاتے ہیں تو 25% لوگ کتنے امیر ہو جائیں گے باہر جا کر؟ سعودی عرب جائیں گے، ملیشیا جائیں گے، چائنا جائیں گے، دنیا میں جائیں گے، کمائیں گے نا، پیسہ ارن کریں گے نا. پیسہ پھر طاقت ہے. اگر لوگ بھوکے ننگے ہوں گے یہ انہی کو مار دیں اسی پیسے کے ساتھ. پلان کریں نا صحیح. ان کے نیچے لگ کے کیا ملا ہے پھر آپ کو؟ سیلف سیٹسفیکشن تو ہے نا سر کسی طرح بھی کہ چلو ہم پڑے ہوئے ہیں جی. ہاں یہ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں لٹریچر میں کہتا ہوں میٹھی ٹافی. یہ میٹھی گولی ہے. میٹھی گولی تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی عرض نہیں. میٹھی گولی ضروری ہے، میٹھی گولی تو کھا لیں آپ، اس سے ٹھیک ہے. وہ یہ چیز ہے، چلو جی ہم پڑھے لکھے ہیں. یار ابرار بھائی یقین کیجئے ہم کتنا کچھ جانتے ہیں، ہر ایک چیز جانتے ہیں. اور یقین کریں ایسے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ دل لگ جاتا ہے کہ سینہ اپنا پھاڑ دے بندہ. کہ جب ایک ایسا آدمی کے پاس آپ جا رہے ہوتے ہیں جو زیرو جانتا ہوتا ہے، زیرو، لیکن آپ کو دیکھتے ہی وہ شیشہ سے چڑھا لیتا ہے، آپ کی بات تک نہیں سنتا. اور آپ کتنے پڑھے لکھے، کتنے بڑے آتھر کیوں نہیں ایسے منہ تکتے رہتے ہیں کہ یار اس بندے نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. آپ کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ایک تندوری ہوتا ہے آپ کو 2 سیخیں اٹھا کے مارتا ہے کمر کے بل، الگ دبا ہو تلے لے کے کھلو. پتہ چل جاتا ہے، ہوش آ جاتا ہے کہ یار اس کے پاس پیسہ بھی ہے اور میرے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ تندوری کے ساتھ مقابلہ کر سکوں. آپ کو ہوٹل والے جب کہتا ہے کہ اٹھو نہیں آئے تو گھنٹہ ہو گیا تو بیٹھ گئے تھے، تو آپ کو ہوش آ جاتا ہے کہ میں کتنا پڑھا لکھا ہوں، میرے اندر کیا ہے. حقائق کو برداشت کریں، پھر حقائق کا سامنا کریں نا. ٹھہریں آپ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اس سے ہم اتنا ہی ارن کر سکتے ہیں کہ ہم بس یہ جوڑ توڑ کر کے زندگی اپنی پوری کر لیں. سر ارن کرنے کا مطلب سمجھ لیں، آپ ارن زیرو کرتے ہیں. اگر آپ ارن کر کے لگا لیتے ہیں اپنے اوپر اور 16 گھنٹے کام مسلسل کر رہے ہیں، وہ 5 سال کسی تو کر رہے ہیں آپ لوگ کام. گھر کے کام بھی شامل ہیں، اسکول کے کام، اکیڈمی کے کام شامل ہیں. اگر آپ 16 گھنٹے بچپن سے کام کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ ابھی کام کیے جا رہے ہیں، ریلیکس آپ نہیں ہیں، اٹس مین دیٹ یو آر ناٹ ارننگ. آپ ارن نہیں کر رہے، آپ تو بس انرجی دے رہے ہیں، لگائے جا رہے ہیں. ارن تو یہ ہوتا کہ آپ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کام کرتے اور باقی کے آپ کے پاس 12 گھنٹے ایزی ہوتے، آپ اپنا ریسرچ ورک کرتے.
आपका शौक है जी मैकेनिक के अंदर वो करते हैं, आपका शौक है ट्रेड के अंदर आप वो करते हैं, शौक से करते, वेलफेयर का काम करना चाहते वेलफेयर के करते, बाकी काम आपको अर्निंग के लिए ना करते, फिर आप अर्निंग कर रहे हैं, हम अर्निंग नहीं करते। हम तो अपने साथ, डोंट माइंड दिस वर्ड, हम अपने साथ जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं हम अपने साथ जना करते हैं, अपने साथ जना करते हैं, अपने वजूद के साथ, अपनी सैकी के साथ। हम सिक लोग हैं। आज मैं सोल्यूशन देता हूं तो सोल्यूशन सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसके अंदर से रगें निकलती हैं कि हाँ जी यार ये अगर हो गया तो यूं नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा तो मैं सेटिस्फाई नहीं रहूंगा, ये हो जाएगा तो मेरा स्टेटस कहाँ जाएगा, ये हो गया तो मेरा बच्चा जो है वो कहेंगे यार ये होटल वाला है, रेडी वाला है। यार एक बच्चे ने 30 साल लगा दिया और उसने एक स्टेटस बना लिया, क्या किया? और मेरी बात सुनो, ये सामने रेडी वाला आता है, मैं सोचता था कि मैं बड़ा कमाता भी हूँ और मैं बड़ा अच्छा हो गया, सेटल हो गया। रेडी वाला मेरे सामने है, उसे मैंने कहा यार ये तो 4 पहियों वाली रेडी लेकर आता है ना, तू गधरेडी पर सामान रख, तेरा जो कंपटीटर है उसके पास बड़ी गधरेडी है, इसलिए लोग उसे सबसे ज्यादा लेते हैं। और उसने कहा अच्छा भाई है ना, मैं देखांगा। वो रेडी ले आया, मरियल सा गधा ले आया। 3 साल हो गए उसे मेरी गली में आते हुए। मैंने तकरीबन कोई 1 महीना पहले उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या हाल है तेरा, और मैं कि तेरी किवें गुजर रही है तेरी? कहने अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं कि किन्ने कर्न कर लेना है, 500 कर लेना है, 500 बन जाता है। कहने अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं कि कहने ज्यादा, मैं कि कितना 1000 अर्न कर लेना है डेली। कह रहा है भाई ना बस रोजी लगी है, मैं अपने 3 भाइयों की शादी की है और तीनों ਨੂੰ ही मैं 10-10 तोले सोना दिता है, तो मैं 28 लाख रुपए का एक प्लाट भी लिया है इतने खाड़का में। ठीक हो गया। ਉਹਦੇ बाद उन्हें यह भी दसिया है कि मैं 4000 रुपये डेली कमाना ये, ठीक है। तो मैं जो हिसाब किताब लाया है वो 3 साल के कम से कम 70-80 लाख रुपया कमा चुके हैं। मुझे एक बात बता दें, आप स्टेटस की बात करते हैं, ये बच्चा इसकी उम्र जो रेडी लगाता है इसकी उम्र तकरीबन अब 22 साल है, मेरी उम्र कितनी है? 33 साल मेरी उम्र है। 22 साल का ये लड़का आज जाए रेडी को साइड पे करे जिसके पास 80 लाख रुपया है, एक बंदा मुलाजिम रखे हुए, मैंने सेट करो हुए, मेरे कपड़े कहीं दे होने चाहिए, लड़की रखे, लड़का भी नहीं, वो जनाब के फरमाइश करे, उसकी तनख्वाह कितनी? 10,000 पर लड़की मिल जाएगी जो इसको कहेगी कपड़े कैसे पहनने हैं, सिर्फ कपड़ों का ख्याल रखने के लिए। 80 लाख कहीं न डाले, बैंक में डाल दे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कहीं कर दे। 2 लाख रुपए में एक बेहतरीन अकेडमी बना सकता है, अंदर कमरे में एसी लगा के बैठा रहा और कहे कि मेरे मिलन कोई ना हो जब मैं क्या ना, तो स्कूल चलाओ, तो स्कूल जे ना बचत ना आई ना जे मानो दादा मैं तेन सारा केस कर देना, सारे मैं देना 5000 रुपये, पुलिस वाला मेरा यार है, सारे लित्तर मारना तो सारे टीचर समझ आ गई ना, मैनू पैसे चाहिए ने। हाँ इन कह पान मुँह रख के बैठ जाए ना पीछे, तो किसी ने नहीं पूछना तेरे को कि कितना पढ़िया लिखा है। तो बाहर में प्रिंसिपल साहब ओनर जा रहे हैं गड्डी में, उन्होंने ओनर जा रहे हैं गाड़ी में, और इन्वेस्टमेंट कितनी? 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया जी अकेडमी बना के बैठे, अगले मैनेजर में हिसाब रखने, हिसाब बेशक इन्होंने ना हो, मैंने तो पैसे कितने बच्चे ने मेरे अगली इस दफा 20,000 बचने, 20,000 अगले दफा 30,000 बचना चाहिए, मैंने नहीं पता। स्टेटस की बात करते हैं, चूतिया बनाया हुआ हम लोगों को सबने। कौन स्टेटस है हमारा? वैगनों में हम धक्के खाते हैं मजदूरों के साथ, ये हमारा स्टेटस है। मोटरसाइकिल बैठते हैं, धुआं जागते हैं, पूरी कौम की गाड़ियों की पिछावाड़े से जो हवा निकलती है वो हम जागते हैं, वो हम हाँपते हैं। ये मोटरसाइकिल पर वालों की जिंदगी है। कौन स्टेटस की बात करते हैं? बंद करें इनको, पता नहीं मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ।